بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا نام حکیم اور ڈاکٹر قاضی افضال صدیقی ہے اور میں اس میں معمول آپ کی خدمت میں اپنے یوٹیوب چینل سے حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کی صحت اور سیر، یعنی صحت کے لیے سیر کیوں ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ دن بھر کی مصروفیت کے بعد سیر کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ یہ ایک فرسودہ خیال ہے۔ سیر چاہے صرف 10 منٹ کی ہو یا 15 منٹ کی ہو یا اس سے کم و بیش ہو، آپ کے ذہن اور جسم پر خوشگوار اثرات ڈالتی ہے۔ کام تو کام ہے اور چہل قدمی یا سیر یہ کام نہیں ہے، بلکہ آپ کو تر و تازہ رکھنے کے لیے فارغ ذہن کے ساتھ چہل قدمی یا سیر کرنا ہوگا، اور وہ بھی بغیر کسی کام کے۔ لہٰذا یہ کام جو ہے وہ جو کام کاج ہے، اس کو سیر میں آپ کنورٹ کر کے دل کو تسلی دے لینا، یہ کوئی اچھی سوچ نہیں ہے۔ آج کل راتوں کو دیر سے سونا اور صبح دیر تک جاگنا ایک رواج ہی کہہ سکتا ہوں، رواج سا بن گیا ہے، جو کسی صورت تسلی بخش نہیں ہے۔ اگر ہم اسلامی طرز زندگی پر غور کریں تو نماز عشاء کے بعد جلد سونا اور صبح نماز فجر سے قبل جاگنے کی عادت ڈالنا ہوگی، تو پھر ہماری صحت اور سیر دونوں بحال ہو جائیں گی اور موجودہ دور کی تمام نفسیاتی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ صبح کی نماز کے بعد کسی کھلی فضا میں آپ نکل جائیں اور سیر کریں۔ جو جوان ہیں وہ جوگنگ کریں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں، اور جو بزرگ حضرات ہیں وہ واک کریں یا ہلکی جوگنگ کریں۔ صبح تازہ آکسیجن آپ کے بلڈ میں شامل ہو گئی تو تمام دن آپ کا انتہائی خوشگوار گزرے گا۔ دن بھر تو آپ کو گاڑیوں کا دھواں اور متعفن فضا ملے گی، لیکن صبح سویرے نہ تو دھواں ہوتا ہے نہ ہی گرد و غبار ہوتا ہے، اور صبح کی ایکسرسائز اور واک آپ کے اعصاب کو سکون دے گی، ذہن کو تر و تازہ کرے گی، آپ کی آنکھوں میں تازگی آئے گی اور آپ کے ارادوں کو مضبوط کرے گی، آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوگی۔ کاش ہم مجموعی طور پر ایک قوم کی حیثیت سے صبح کی واک کو اپنا معمول بنا لیں، اور 5-7 سال قبل یا 10 سال قبل جب میں صبح واک کو جاتا تھا تو کافی جوان اور بزرگ اور خواتین بھی واک میں مصروف نظر آتے تھے۔ آج کل ان کی تعداد نصف سے بھی کم ہو گئی ہے۔ تو جناب، آپ اپنے معمولات پر نظر ثانی کریں۔ بچوں اور بچیوں کے وزن بڑھنا شروع ہو گئے ہیں، کولیسٹرول نے جسم میں ڈیرے ڈالنا شروع کر دیے ہیں، جگر فیٹی ہو رہے ہیں، تو آپ کو کچھ سوچنا ہوگا اور اپنی تعلیم یا کام اور نماز کے اوقات اور ایکسرسائز یا واک کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ اس میں موبائل کو بھی شامل کر لیں، یعنی ہر چیز کو وقت دیں، مگر تضیع اوقات نہ کریں، یعنی کہ وقت ضائع نہ کریں۔ وقت آپ کے ہاتھ سے ایسے نکلتا جا رہا ہے جیسے بند مٹھی سے ریت نکلتی جا رہی ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ کو رکنا ہوگا، رک کر سوچنا ہوگا کہ کیا آپ وقت ضائع تو نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہر چیز کے اوقات کو جب آپ مینیج کریں گے تو پھر صبح کی سیر کا وقت بھی آپ کو میسر آ جائے گا۔ اس کے لیے آپ نے اپنے ذہن کو جلدی سونے کے لیے اور جلدی جاگنے کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جوانی میں کھیل کود کرنے والے نوجوان جو ہے وہ صحت مند رہتے ہیں، جو ہی وہ عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں یا بے روزگاری کا سامنا کرتے ہیں بیچارے، تو ایکسرسائز اور واک شک چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح صنعت کار، سیاستدان، شاعر، ادیب، پروفیسر، بیوروکریٹ، دفتری لوگ بھی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور مصروفیات کے باعث جسمانی مشقت نہیں کر سکتے، پھر یہ مختلف امراض کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مثلا لو یا ہائی بلڈ پریشر، انگزائٹی یعنی تشویش، یہ بھی ایک بیماری ہے، اس پر بعد میں تفصیلی کبھی گفتگو کروں گا۔ اور انگزائٹی کے علاوہ کولیسٹرول، بواسیر، نظر کی کمزوری، قوت مدافعت کی کمی، موٹاپا، سستی، کاہلی، طبیعت میں غصہ اور چڑچڑاپن، نیز معدہ سوست، گیس، تیزابیت، کبھی قبض، کون سے امراض گنوں جن کا یہ لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ کافی پیچیدگیوں کے بعد جب ڈاکٹر صاحب انہیں واک کا مشورہ دیتے ہیں اور ساتھ وارننگ بھی دیتے ہیں، اس وقت واک اور ورزش کرنے کی بجائے کیا یہ عقل مندی نہیں ہے کہ آپ ابھی سے واک، جوگنگ یا ایکسرسائز یا گیم کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دیں تاکہ آپ فٹ رہیں، بیماریاں آپ سے دور رہنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس گئے گزرے دور میں بھی چند لوگ ایسے ہیں جو دفتری کام 8-10 گھنٹے کرنے کے بعد گیم اور واک کا وقت ضرور نکالتے ہیں۔ یہ بہترین لوگ ہیں، وقت پر یہ سوتے ہیں، وقت پر جاگتے ہیں۔ انگلینڈ اور یورپ کے جو ممالک ہیں، ان کے علاوہ جاپان، چین، کوریا، تھائی لینڈ کے عوام جو ہے وہ ایسی اچھی خصوصیات کے حامل ہیں، جو کہ صبح یا شام واک کرتے نظر آتے ہیں اور انتہائی مصروفیت کے باوجود وہ وقت نکالتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی صحت بہت بہتر ہوتی ہے۔ یہ لوگ اچھی خوراک کھاتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، کئی لوگ مختلف قسم کے نشے بھی کرتے ہیں، مگر سیر ان کی زندگی کا ایک جزو ہے۔ اس طرح وہ اپنی صحت کو بہتر رکھنے میں کامیاب رہتے ہیں، یعنی کہ باوجود کچھ قباحتوں کے وہ سیر کی وجہ سے اپنے آپ کو وہ صحت مند رکھتے ہیں۔
طب جدید نے بھی واک اور ایکسرسائز اور جوگنگ وغیرہ کو انتہائی ضروری قرار دیا ہے۔ رات کو آپ بچوں کے ساتھ بھی باہر واک کر سکتے ہیں۔ شام کو اکثر والی بال، کرکٹ اور فٹ بال وغیرہ کھیلتے بچے نظر آتے تھے، ادھر گاؤں دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں بھی۔ اب ان کی تعداد کوئی 60% کم ہو گئی ہے، اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ صحت عطیہ خدا بندی ہے، یہ ہر شخص کو پتہ ہے۔ صحت قدرت کا عطیہ ہے، لہذا اس کی حفاظت ضروری ہے۔ صحت کو مختلف فضول مشاغل میں گنوا دینا اس نعمت کی ناقدری ہے، لہذا صحت کو برقرار یا بہتر رکھنے کے لیے حرکت ضروری ہے۔ حرکت کا مطلب ہے واک، ایکسرسائز، گیم، جوگنگ وغیرہ۔ انسان سوچتا ہے کہ میں اچھی خوراک کھا رہا ہوں، میری صحت تو بڑی اچھی ہے۔ نہ جی نہ، غذا کو جزو وزن بنانے کے لیے اور معدہ کو تندرست رکھنے کے لیے حرکت ضروری ہے، اور حرکت آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے۔ 30 سال قبل انسان ہل چلاتے تھے، صبح 2-3 کنال اراضی کاشت کرتے تھے یا بوتے تھے۔ بوڑھے لوگ بھی صحت مند تھے، نہ کوئی شوگر تھا، نہ کوئی بلڈ پریشر، نہ فالج، نہ فوری اموات، اور خواتین گھر کے کام کاج کرتی تھیں، چکی پیستی تھیں۔ اب مشینیں آنے کی وجہ سے نہ کوئی آٹا پیسنے کا چکر رہا ہے، نہ کپڑے دھونے کا، نہ جھاڑو دینے کا۔ خدا جانے برتن مانجنے والی مشین بھی کب تک آ جائے گی۔ انسان محنت کرتا تھا تو غذا جزو بدن بنتی تھی، کوئی بیماری نزدیک نہیں آتی تھی۔ آج کل کے بے تحاشا امراض اور نت نئے امراض دیکھ کر روح کام جاتی ہے۔ مرغن غذائیں کھائی تو جاتی ہیں، مگر بغیر واک اور ورزش کے وہ ہضم کیسے ہوں گی، یہ نہیں سوچا جاتا۔ جسمانی مشقت ناپید ہو چکی ہے، انسانی دماغ اور جسم جلد تھکنا شروع ہو گیا ہے۔ حرکت کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم 500 گز جانے کے لیے بھی رکشا کر لیتے ہیں۔ دفتروں میں سیڑھیاں چڑھنے کے بجائے کوشش کرتے ہیں کہ لفٹ کے ذریعے اوپر نیچے آئیں۔ یہ سہل پسندی ہمیں ترک کرنا ہوگی۔ امید ہے ناظرین آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ حکیم اور ڈاکٹر قاضی افضال حق صدیقی کو اجازت دیجیے۔ امید ہے آپ لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور اپنے دوستوں کو بھی بھیجیں گے تاکہ وہ بھی کوئی میری باتوں سے شاید کوئی اچھی چیز اخذ کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔